عروج دے دیا، عصمت دے دی، ایک مقام دے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی بیٹے امام زین العابدین یہی کربلا میں جو شہید ہوئے صرف یہی بچے تھے، اور اتنے اللہ سے محبت، اتنا اللہ سے تعلق تھا کہ مکہ کے اندر ہشام کی اس وقت حکومت تھی اور وہ وہاں کے بڑے تھے، گورنر تھے۔ ہشام کے پاس کچھ لوگ آئے، مہمان آئے، کہنے لگے کہ آپ ہمیں خانہ کعبہ کا طواف کروائیں۔ ہشام اپنے ان دوستوں کو لے کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جب وہاں پہنچے تو وہ لوگوں کے رش سے بھرا ہوا تھا خانہ کعبہ، اور لوگ طواف کیے جا رہے تھے۔ ہشام نے کوشش کی کہ مجھے دیکھ کر لوگ رک جائیں گے، مجھے عزت دیں گے، مجھے کوئی پروٹوکول ملے گا، یعنی یہ چیزیں اس کے دل میں آ رہی تھی، لیکن کوئی بھی دیکھ کے رکا نہ۔ یہ دلوں کی جو محبتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں آتی ہیں۔ انسان سوچے نا کہ میں لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لوں گا پیسوں سے یا عہدوں سے یا مرتبوں سے، یہ انسان کی سب سے بے وقوفی سوچ ہے، بے وقوفانہ سوچ ہے۔ لوگوں کے دلوں میں انسان کی جو محبت آتی ہے، جتنا انسان کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے لوگ اتنا ہی زیادہ اس انسان سے محبت کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ آپ اللہ سے محبت شروع کر دیں، دنیا تم سے محبت شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ دنیا کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہشام کھڑا ہے، لوگ دیکھ کر رکے نہیں۔ امام زین العابدین مکہ میں آتے ہیں اور دیکھا کہ امام زین العابدین آگے جتنے لوگ طواف کر رہے تھے سب کے سب اپنی جگہ پہ رک گئے، لوگ وہ پورا مجمع رک گیا۔ اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین وہاں سے نکلے اور حجر اسود سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے، اس کو بوسہ لے کر انسان اپنا طواف شروع کرتا ہے۔ امام زین العابدین لوگوں کے رکے ہوئے مجمع کے اندر سے حجر اسود کے پاس پہنچے، اس کا بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد وہاں سے اپنا طواف شروع کیا۔ تو ہشام کو اس کے مہمان کہنے لگے کہ یہ انسان کون ہے کہ جس کو اتنی عزت ملی؟ کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، صرف دل میں یعنی ایک حسد سا آ گیا، ایک بغض سا آ گیا کہ مجھے تو لوگوں نے دیکھ کر رکے نہیں اور اس کو دیکھ کر رک گئے۔ کہنے لگا میں نہیں جانتا یہ کون لوگ ہیں۔ فرزدق ایک شاعر تھا، اس نے کہا کہ گورنر اے ہشام، اس کو تو دنیا ہل اور حرم میں سب جانتے ہیں، بڑے فی البدیہہ اشعار پڑھے۔ حضرت امام زین العابدین کی تعریف میں اتنے زبردست اشعار پڑھے، ہشام کو غصہ آیا اور فرزدق کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا، کہنے لگے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یہ اگر ان سے کوئی محبت کرتا ہے تو یہ بھی محبت کیے بغیر رہتے نہیں۔ انہوں نے 2000 دینار فرزدق کو جیل کے اندر بطور ہدیہ کے بھیجے۔ تو فرزدق نے کہا کہ پہلی دفعہ تو میں نے کسی کی محبت میں بغیر پیسوں کی لالچ کے اشعار پڑھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس خاندان سے محبت ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ ایک محفل آپ کروا کے دکھا دیں جس میں دیگیں نہ پکی، جلسے کا عنوان رکھیں حضرت حسین، سیرت حضرت حسین، اور بغیر دیگوں کے وہ جلسہ کروائیں، اور جو آ کر جلسہ کرتے ہیں ان کو 1 روپیہ نہ دیں، محبت کا پتہ لگ جائے گا۔ میرے بھائیوں، فرزدق کے پاس 2000 دینار پہنچے، کہا کہ میں نے تو امام زین العابدین کی محبت میں اشعار کیے ہیں،
مجھے پیسوں کی جیل میں پڑا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ کہا مجھے ضرورت نہیں، یہ پیسے واپس کر دو۔ کہنے لگے کہ میں نے نہیں لینے، میں نے جس کی محبت میں یہ اشعار پڑھے ہیں، کیونکہ میں نے اسی کی محبت میں پڑھے ہیں، میں نے ساری زندگی پیسوں کے لیے پڑھے، لیکن آج خالص حضور کی خاندان کی محبت میں پڑھے ہیں، آج میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ یہ ہے اس خاندان سے محبت۔ اللہ ہمیں اس اخلاص کے ساتھ محبت نصیب فرمائے میرے بھائی۔